سال تک آئیں گے تو کیا رہیں گے، تو کیا 40 سال تک ان پر کوئی وحی نہیں آئے گی؟ عیسائیوں کے بارے میں ہے جی کہ وہ عیسائی بھی ان پر ایمان لائیں گے، تو وہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر آپ نے کہا جی ان کو حکم آپ بھی مانتے ہیں، تو آپ کیسے ادھر سے تو قرآن پاک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بعد میں کسی کو حکم نہیں ماننا، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم مان رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں ان کا جواب تو میں پہلے دے چکا تھا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ان پر جو وحی نازل ہونی ہے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، ان پر جو ایمان لانا ہے لوگوں نے، سب کچھ انزل الیک میں شامل ہے۔ سلیم میر صاحب دوبارہ غور سے سن لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے انزل الیک یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں آلریڈی شامل ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جائے گا وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر کوئی 40 سال کی روایت ملتی ہے تو وہ کس نے فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان پر ایمان لانا ہے سب عیسائیوں نے، کس نے فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اسی طرح جو معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، یا تو کوئی ایک معاملہ آپ پیش کریں کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہ اس کی کوئی دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو قرآن حدیث میں کہیں بیان ہی نہیں ہوا۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں جو ایک شوشہ بھی ادھر ادھر ماننے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، وہ گمراہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معاملات ہیں، ایمان لانا، وحی ہونا، ان کو ماننا، 40 سال تک رہنا، سارا کچھ انزل الیک میں شامل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آپ نے کہا جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم بھی ایسا کہتی تھی کہ جناب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو چیز ایک بار جاری ہو وہ تب تک بند نہیں ہوتی جب تک اس کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ بار بار کہتے ہیں، لگتا ہے آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت پسند ہی نہیں آئی، بار بار کہتے ہیں کہ آپ وہ آیت کیوں نہیں پیش کر رہے؟ او بھائی میں جہاں سے مرضی کروں، یہ قرآن نہیں ہے؟ یا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، بس وہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں نے اسی پہ دلیل دے، پھر میں نے اسی سے جواب دینا ہے اور کسی آیت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب آپ کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے وہ دوسری والی آیت پیش کریں۔ اور بھائی پہلے اس کا تو جواب دے دیں۔ پھر میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ جناب اپنے دعوے کی دلیل میں کوئی دلیل پیش کریں، اس کے آپ کے دلیل کے طور پہ کوئی قرآن کی آیت پیش کریں، کوئی حدیث شریف پیش کریں۔ وہ کیا پیش کیا آپ نے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بس آپ کی جو اس میں یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اگر ان کی قوم کہتی تھی تو وہ پہلی باتیں گزر گئی ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس پر ہم نے پہلے تو اور بھی بہت سی باتیں تھی، سجدہ تعظیمی جو ہے اس کی بھی اجازت تھی، تو پھر یہ بھی کہہ دیں گے آپ کہ دیکھیں جی پہلے وہ اجازت تھی تو اب کیوں منع ہو گئی؟ بھائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اس کے مطابق اب ہم نے ایمان لانا ہے۔ اب اس طرح تو آپ کے مرزا صاحب بھی کہتے ہیں میرے بعد کوئی نہیں ہے، پھر ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر ابھی اجراء نبوت کہاں جائے گی؟ تو آپ برائے مہربانی میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے، اور وہ اس کا ثبوت آپ نے ضرور پیش کرنا ہے جو ابن عربی علیہ الرحمہ کی طرف آپ نے بات منسوب کی ہے۔ آخری بات آپ کی، آپ نے کہا جی حدیث شریف آپ نے پیش کر دی ہے، تو بھائی حدیث پہلے ہے یا قرآن پہلے ہے؟ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے؟ اور بھائی میں نے کیا، اور میں نے کوئی الف اللہ تھوڑی پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انزل الیک اور انزل من قبلک کے علاوہ کہیں کسی پر ایمان لانا یہ شیطان کی پیروی کرنا، کہیں اور جانا شیطان کی پیروی کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے نبوت پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، ان کی حدیث شریف ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اور یہ تشریح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہی تشریح میں یہ دکھاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جی یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر اتنی ہے، اس کی تشریح میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہیں، وہ صرف ایک نہیں کئی آیات کی تشریح ہو سکتی ہیں۔
اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساتھ بتائیں کہ بس صرف اسی آیت کی تشریح ہے, کسی اور کی آیت کی تشریح نہ ماننا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح بیان فرما دی ہے. میں نے قرآن بھی پیش کر دیا, حدیث شریف بھی پیش کر دی ہے آپ کے سامنے. اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اور جواب میں وہی کہانیاں نہیں سنانی آپ نے مجھے جو اتنی دیر سے سنا رہے ہیں. پہلے خود آپ تردید کر چکے ہیں کہ ادھر ادھر جانے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا. وہ بھائی جو حجت ہے دین میں اس سے بیان کریں. انزل الیک انزل من قبلک پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اور جو آپ کی احادیث ہے اس سے دلیل پیش کریں, اور اپنے دعوے کی دلیل بھی پیش کریں. صرف یہی نہ کرتے جائیں کہ آپ کی آیت میں یہ خرابی ہے. اگر نئی دلیل ہے کوئی ہاتھ کھڑے کریں, پھر آگے چلتے ہیں. شکریہ جی. اچھا جی, بڑی مہربانی جی, لمبی تقریر آپ نے کی ہے, لیکن چونکہ سوال کا کوئی جواب ہے ہی نہیں, وہ آپ کی من گڑت کہانی ہے, تو آپ نے کہاں سے پیش کرنی تھی. آپ نے فرمایا, میں آخر سے اسی طرح شروع کرتا ہوں, کہ جی جو بھی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات مانتا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی ہو, وہ گمراہ ہے, وہ گمراہی پھیلا رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہی گمراہی تو آپ پھیلا رہے ہیں. بھئی اس سورت نساء کی اس آیت کی یہ تشریح جو آپ نے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت نہیں دے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائی ہے؟ آپ کا دعویٰ خاص ہے اور دلیل آپ عام دے رہے ہیں. دعویٰ خاص ہو تو دلیل خاص ہونی چاہیے, دعویٰ عام ہو تو دلیل عام بھی چلتی ہے. بھئی آپ کا سارے قرآن کے بارے میں تو دعویٰ ہے ہی نہیں, آپ کا تو اس آیت کے بارے میں دعویٰ ہے کہ سورت نساء آیت نمبر 60 کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے, آپ نے خود ہی بھی رسول بنایا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ایسی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ جو بندہ کرتا ہے وہ گمراہ ہے. تو آپ خود گمراہ ثابت ہو گئے. جو تشریح آپ نے اس آیت کی ہے وہ تشریح آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو بھی پتا ہے وہ ہے نہیں, آپ پنکچر لگانے کی جتنی مرضی کوشش کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے اصول گھڑا ہے کہ جناب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے بس اتنا ہی ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلاتا ہے. تو آپ کو ہم کیوں نہ مانے کہ آپ گمراہ ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی جو بات کر رہے ہیں اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دلیل آپ نے پیش نہیں کی. اس آیت سورۃ النساء آیت نمبر 60 کا ذکر ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائے گا. یہ تو کسی بھی حدیث میں سے آپ نہیں دکھا سکتے. اس آیت کے متعلق کیا آپ نے دکھانا ہے؟ تو آپ جو دلیل بنانے کی ناکام کوشش آپ نے کی اس سے تو آپ خود اپنے اصولوں کے مطابق گمراہ ثابت ہو چکے ہیں. جب آپ کی دلیل ہی قائم نہیں, وہ آپ کے اپنے اصولوں کے مطابق گمراہی ثابت ہوتی ہے, تو پھر مجھے کچھ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بار بار بھول جاتے ہیں. میں نے کہا دوبارہ ایک دفعہ مدرسہ پڑھ لیں یا کسی اچھے استاد سے پڑھ لیں کہ جناب دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے, سائل کے ذمہ دلیلیں نہیں ہوتی. سائل نے تو آپ کی دلیل چیک کرنی ہے, دلیل ٹھیک ہے تو مان لے گا, نہیں ٹھیک تو دعویٰ جھوٹا ہے آپ کا. بھائی جب آپ کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے تو کوئی سچا دعویٰ کریں, اس کے بارے میں سچی دلیل پیش کریں, اس کو ہم مان لیں گے. میں سائل ہوں, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ مدعی ہیں, دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. چونکہ آپ کے پلے ہے ہی کچھ نہیں, اس لیے آپ نے اب وہ اپنا ڈھول میرے گل ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. وہ جناب وہ دن ڈوبا جدوں کوڑی چڑھیا کبا, یہ کام آپ نہیں کر سکتے. میں سائل ہوں, سائل کے ذمہ کوئی دلیل نہیں. سائل کے ذمہ سوال ہے, اس کو سائل اس لیے کہتے ہیں. آپ مجیب ہیں, آپ مدعی ہیں, آپ نے دعویٰ کیا ہے. جو دعویٰ آپ نے کیا ہے اس کی دلیل قرآن سے دینی ہے. قرآن سے دلیل دے دیں گے, ہم مان لیں گے. قرآن میں اپنے جھوٹے من گڑت عقیدے گھسانے کی کوشش کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے. تو جو بھی آپ نے اس میں سے من گڑت مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے اس کو میں نے غلط ثابت کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی ہماری بات نبوت پر ہو رہی ہے. اب بڑی پیاری بات ہے جی. میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ نبی کی اور نبوت کی تعریف ذرا بیان کر دیں. کیونکہ جب تک کسی چیز کی تعریف کا آپ کو پتا ہے جامع اور مانع ہونی چاہیے. یعنی کوئی بھی ممبر جو ہے اس تعریف میں جو شامل ہونا چاہیے وہ باہر نہیں رہنا چاہیے, کوئی بھی جو باہر رہنا چاہیے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ تعریف کی تعریف. تو آپ نے نبی اور نبوت کی تعریف پیش کریں, رسول اور رسالت کی تعریف پیش کریں. ٹھیک ہے, تاکہ جو بھی دعویٰ آپ نے کیا ہے اور اس کے اوپر جو بھی آپ قرآن کریم کی آیات پیش کر کے ان میں تحریف کر کے تو اپنا یہ من گڑت عقیدہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش آپ کر رہے ہیں, اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے. تو اس کے بارے میں ضرور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. پہلا سوال تو میں نے آپ سے یہی کیا ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, چونکہ آپ نے خاص ایک آیت کی
بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. یہ آپ نے اس آیت کے بارے میں دعویٰ کیا ہے. تو اس آیت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ تشریح نہیں کی، اس لیے آپ اپنے اصول کے مطابق ہی گمراہ ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں. اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آپ نے پبلک کو کیا بتانا ہے؟ پبلک کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اپنا ایک نیا من گڑت کھڈی پر ایک اصول بنا کر اس میں خود ہی ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب پھنسے ہوئے ہیں جس سے یہ نکل سکتے نہیں. تو نبی اور نبوت کی، رسول اور رسالت کی تعریف بھی بیان کریں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ نبی ہوتا کیا ہے، نبی کی خواص کیا ہے. کیا ہو تو بندہ نبی ہوتا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو اس امت کے اندر آپ اکیلے پہلے دن آسمان سے تو نہیں ٹپکے نا. اس سے پہلے بھی 1400 سال گزرے ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں ختم نبوت کی تشریحات لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ آپ نے جو ہر روز ایک نئی تعریف گھڑتے ہیں تو وہ کیا اب آپ نے نبی اور نبوت کی، رسول اور رسالت کی ایسی تعریف گھڑی ہے جس کے مطابق آپ کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے اور آپ کے اکابر جو لکھ گئے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے جی قرآن کے علاوہ کسی کی پیروی کرنے والا شیطان ہے. اب بالکل میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کی پیروی کرنے والا شیطان ہے. تو آپ کہہ دیں احمد رضا بریلوی صاحب قرآن کے علاوہ کہیں سے لوگوں پر فتوے لگا رہے تھے جب انہوں نے قاسم نانوتوی کو ختم نبوت کا منکر اور کافر کہا تھا. اگر تو وہ قرآن کے مطابق کہا تھا تو پھر بھی آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا. پھر قاسم نانوتوی صاحب گئے، اگر قرآن کے علاوہ کہہ رہے تھے کچھ تو پھر وہ شیطانی کام کر رہے تھے. آپ نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جی احمد رضا بریلوی کی طرف نہ جاؤ، قرآن کی طرف جاؤ. تو احمد رضا بریلوی صاحب کس طرف جا رہے تھے؟ انہوں نے جو قاسم نانوتوی صاحب پر ختم نبوت کا منکر ہونے کا اور کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے وہ قرآن کے مطابق لگایا ہے یا اپنا دل کیا ان کا کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی اپنا کسی نے پیسے دیے تو انہوں نے لگا دیا تھا؟ ظاہری بات ہے جو ان کو ماننے والے ہیں صحیح وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فتویٰ قرآن کے مطابق لگایا ہے. اگر تو قرآن کے مطابق لگایا ہے تو پھر وہ کون سی ختم نبوت ہے بھائی جس کو ماننا ہے؟ آپ نے جو ختم نبوت نہیں گڑی ہے اس کو ماننا ہے، احمد رضا بریلوی صاحب کی ختم نبوت کو ماننا ہے، قاسم نانوتوی صاحب کی ختم نبوت کو ماننا ہے، شیعہ کی ختم نبوت کو ماننا ہے، جیلمی کی ختم نبوت کو ماننا ہے، غامدی کی ختم نبوت کو ماننا ہے. بھائی کون سی موضوع ختم نبوت ہے؟ کون سی ختم نبوت کو مانیں گے تو ہم مسلمان بن جائیں گے بھائی؟ اور کون سی ختم نبوت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے؟ ہر بندے نے اپنی ختم نبوت گھڑی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں. بھائی ادھر میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں وہاں سے دلیل کوئی آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے آ کے ان کو آپ چھپاتے ہیں کہ جی ان کی جان چھوڑو، ان کو چھپاؤ. آپ قرآن سے بات، بھائی قرآن سے ہی میں آپ سے پوچھوں گا نا، قرآن سے دلیل دیں. آپ جو بات پیش کریں گے میں دیکھوں گا کیا آپ کے اکابر بھی وہی بات پیش کرتے تھے. اگر وہ مشرق کو جا رہے ہوں، آپ مغرب کو جا رہے ہوں تو آپ سے وجہ تو پوچھوں گا نا کہ بھئی قرآن کی آپ کو زیادہ سمجھ ہے یا آپ کے اکابر کو، احمد رضا بریلوی صاحب کو، ابن عربی کو، جلال الدین سیوطی کو آپ سے زیادہ سمجھ تھی کہ نہیں سمجھ تھی؟ جب آپ ان کو اپنے سے بڑا عالم مانتے ہیں تو وہ قرآن کو آپ سے بہتر ہی سمجھے ہوں گے نا. تو جو انہوں نے تشریح کی ہے یا تو آپ قرآن کے خلاف اس کو اعلان کریں کہ ہاں جو انہوں نے تشریح کی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، میں ان کی تشریح کو نہیں مانتا اور ان کو قرآن کا مخالف مانتا ہوں، ان کو شیطان کا پیرو مانتا ہوں. پھر تو سمجھ آتی ہے. گول مول کر کے ان کو بھی بچائی جو، ادھر خدا سے بھی پینگے لڑائی جو، شیطان سے بھی دوستیاں بڑھائی جو، یہ کام چلنے والا نہیں ہے. دو کشتیوں کا سوار کہیں نہیں پہنچتا. یہ یہاں اللہ کی طرف ہو جائے یا شیطان کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو جو سوال میں نے کیا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی، یہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے اصول پیش کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی، ایک بات بھی ایسی مانتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، وہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلانے والا ہے. تو یہ آپ جو قرآن کی تشریحیں کریں وہ ہم مانتے رہے. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تو ڈاکٹر ڈیری صاحب کی تشریحیں ہم کیوں مانیں؟ وہ ماننی فرض ہو گئی ہیں، لیکن احمد رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ ماننا فرض نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی تشریح ہم کیوں مانیں؟ آپ نے جو اس سے نتیجہ نکالا ہے وہ ماننا غلط ہے. اگر جلال الدین سیوطی نتیجہ نکالتا ہے وہ ماننا جو ہے شیطان کی پیروی ہو جاتی ہے. بھئی آپ کون ہیں کہ ڈاکٹر ڈیری صاحب کی تشریحیں ہم مانیں، جلال الدین سیوطی کی نہ مانیں، ابن عربی کی نہ مانیں، احمد رضا بریلوی کی نہ مانیں، قاسم نانوتوی کی نہ مانیں، لیکن ڈاکٹر ڈیری کی مان لیں؟ اس کی کیا وجہ؟ آپ کو کون سے سرخاب کے پار لگے ہیں؟ یا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر اور شیطان کے پیچھے لگ جائیں؟ اب آپ نے کہا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ختم نبوت موضوع ہے. ختم نبوت کے آپ مدعی ہیں، اس کی دلیل آپ نے پیش کرنی ہے. اگر مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے. قرآن سے آپ نے دلیل پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب. سجدہ تعلیمی پہلے منع تھا، اب منع ہے کہ پتہ نہیں کیا یہ آپ نے مارا ہے. سارے آپ کے بریلوی جو بڑے بڑے پیر ہیں وہ سجدے کرتے ہوئے کرواتے پھرتے ہیں. یہ ان کو جا کے سمجھائیں سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا ہے ہماری امت میں، اور ان کو مشرک ہونے کے فتوے لگائیں. مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟
यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम ने, अल्लाह ताला कुरान करीम में बताता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वफात पाई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अब किसी को मबऊस नहीं करेगा। ये अल्फाज अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम के हमें बताए हैं कि उन्होंने ये अकीदा रखा, और वो बिल्कुल आप जैसा ही खत्म नबूवत का अकीदा था जो पहले उस गुमराह कौम ने रखा था। अगर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि गलत थी, अल्लाह ताला ने उनकी गलती जो है उसको वाजे भी कर दिया है, तो जनाब आप वही गलत अकीदा रखते हैं। अगर वो अकीदा अब सही था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अल्लाह ताला ने किसी को मबूस नहीं करना था, तो वही अल्फाज जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम ने कहे थे वो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहां कहे हैं? ये सवाल था। वो सवाल आप समझते नहीं, पता नहीं साथ कोई काम करते रहते हैं और अंदर आके थोड़ा बहुत जवाब दे देते हैं। भाई नोट किया करें, सवाल क्या है उस सवाल के मुताबिक जवाब दें। सवाल गंदम होता है, जवाब आप चना दे जाते हैं। इसी तरह जो जिन्नों के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि ये हमने देखा है कि नबी आ गया है, बल्कि वो कहते वही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमारा तो ये मानना था कि अब अल्लाह ताला किसी को नहीं भेजेगा, अब अल्लाह ताला किसी को मबूस नहीं करेगा। ये वही खत्म नबूवत का अकीदा है जो आज आप हमारे सामने पेश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर वाकई वो अकीदा जो पहली कौमों में पैदा हो गया और अल्लाह ताला ने उसको गुमराही बताया और उसको गलत बताकर उसका रद्द किया, बल्कि उसके बाद रसूल आ गए प्रैक्टिकली जिनको आप भी मानते हैं, तो अगर वो अब वो वाला खत्म नबूवत का अकीदा दुरुस्त था तो कहां अल्लाह ताला ने वो वाली बात की है कि भाई उस वक्त वो तो गलत कह रहे थे लेकिन अब वो अल्फाज अल्लाह ताला बयान करे, या हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है जी, तो ये मेरा सवाल था, इसको नोट करें और इसका जवाब पेश करें। ठीक है जी, जो आपने कहा जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी मामलात होने थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, यह आपकी लाइल्मी है। 40 साल मैंने पहले भी बताया है, कान खोलकर पूरी तवज्जो से बात सुने। 40 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में रहना है। 40 साल की कोई डायरी मुझे दिखा दें, कोई हदीस दिखा दें, 40 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिन रात क्या करना है, उनका क्या क्या अमल होना है, कौन कौन सी वही उन पर नाज़िल होनी है। 40 साल की कोई एक हदीस है ही नहीं, और आप झूठ बोलते जा रहे हैं और झूठ को दलील बना रहे हैं कि नहीं जी सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। 100% जरूर लाजमी उन चीजों के अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार काम करने हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए, और उनमें वही शामिल है, उनमें नबूवत शामिल है, उनमें नबूवत का काम भी शामिल है। नबी जब आता है, अल्लाह ताला ने 2000 साल से एक नबी को क्यों संभाल के रखा है, किसी गैर नबी को क्यों संभाल के नहीं रखा अगर उन्होंने नबियों वाला काम ही नहीं करना था तो। और आपके बुजुर्ग लिख गए हुए हैं जनाब कि पहली दफा जब आए थे